سردار احنف نے قرآن کو تھام کر کہا کہ یہ کتاب ہمارے ہر قدم کی رہنمائی کرے گی اور روشنی ہر دل میں پھیلتی رہے گی۔ ذرا تصور کیجئے اگر آج قرآن کھولتے ہی آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ کتاب آپ ہی سے براہ راست بات کر رہی ہے۔ یہ سوال آج کا نہیں بلکہ صدیوں پرانا ہے، جب انسان خود سے پوچھتا تھا کہ کیا اس آسمانی کتاب میں میرا بھی کہیں ذکر موجود ہے۔ یہی سوال ایک دن عرب کے ایک طاقتور سردار کے دل میں اترا، ایسا سوال جس نے اس کی نیند، سکون اور غرور سب چھین لیا۔ وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ عرب کا وہ سردار تھا جس کے نام سے پورے قبیلے لرز جایا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر اس سردار کو غصہ آ جائے تو ایک نہیں بلکہ ہزاروں تلواریں نیام سے باہر آ جاتی ہیں۔ لیکن اس طاقتور سردار کے دل میں ایک عجیب سا سوال بھی تھا، ایک خاموش تجسس جو اسے اندر سے ہلا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی شناخت اور کردار بھی اس عظیم کتاب میں کہیں چھپا ہو، اور یہ خیال اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ ایک دن جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اچانک ایک آیت فضا میں گونجی جس نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آیت تھی، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ سن کر سردار چونک گیا اور دل میں ایک سوال اٹھا، کیا واقعی اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے؟ سردار نے فوراً کہا کہ قرآن لے آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کن لوگوں میں شامل ہوں اور میرا مقام کہاں ہے۔ جیسے ہی قرآن کھولا، الفاظ کے پودے اٹھنے لگے اور زندگی کی تصویریں اس کے سامنے سے گزرتی محسوس ہوئیں۔ سردار نے سوچا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کی خصوصیات قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور وہ سچائی کے راستے پر چلتے ہیں۔ سردار اور اس کے وفادار ساتھی رات کے سناٹے میں بیٹھے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے اور ہر لفظ ان کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ سردار نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا کہ قرآن لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارا ذکر کس انداز میں آیا ہے۔ جیسے ہی قرآن کھلا، الفاظ کی روشنی ان کے چہروں پر پڑی اور ہر ایک لفظ ان کے دلوں میں گہرائی سے اترنے لگا۔ سردار اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے کہ قرآن میں ان لوگوں کی تصویریں اور خصوصیات اتنی حقیقت پسندانہ انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ سردار نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیا واقعی وہ لوگ جن کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہی ہیں جن کے ساتھ وہ قریبی ہیں۔ سردار اور اس کے ساتھیوں نے نیشے پر اپنے علاقے اور دیگر قبائل کے مقام کو غور سے دیکھا تاکہ قرآن میں بیان کردہ لوگوں کو پہچان سکیں۔ ساتھیوں کے چہروں پر حیرت اور غور و فکر کے آثار نمایاں تھے، ہر لفظ ان کے دلوں میں گہرائی سے اتر رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں سردار اور اس کے ساتھی حق کے گرد بیٹھے قرآن کی تعلیمات پر غور کر رہے تھے اور ہر دل میں ایک نیا شعور ابھرا۔ سردار نے اپنے وفادار ساتھیوں سے کہا کہ قرآن کی ہر آیت میں ہماری خصوصیات اور کردار کی جھلک واضح نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے نقشے پر غور کیا اور اپنے مقام کو پہچانا۔ یہ دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ قرآن میں بیان شدہ صفات ان کی زندگی سے کس قدر مطابقت رکھتی ہیں۔ سردار اور اس کے ساتھی ہر آیت کو غور سے پڑھ رہے تھے اور ہر لفظ ان کے دل و دماغ میں نئے شعور اور سمجھ پیدا کر رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں ہر ساتھی کے چہرے پر حیرت اور غور کے آثار نمایاں تھے، جیسے قرآن ان کے دل کی باتیں سن رہا ہو۔ سردار نے کہا کہ دیکھو، یہ آیت ہماری زندگی اور کردار کی عکاسی کر رہی ہے، ہر لفظ ہماری خصوصیات بیان کر رہا ہے۔ ساتھیوں نے خاموشی سے سر ہلایا اور ہر ایک دل میں محسوس کر رہا تھا کہ قرآن کی ہر بات ان کے عمل اور سوچ سے میل کھاتی ہے۔ سردار نے نقشے پر غور کیا اور پایا کہ قرآن میں بیان کردہ صفات اور لوگوں کے مقامات ہمارے ارد گرد کے علاقے سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ سردار نے کہا کہ یہ قرآن ہمیں خود کی پہچان دلا رہا ہے اور ہر آیت ہمارے کردار کی گہرائی میں جھونکتی ہے۔ رات کے سناٹے میں ہر ساتھی کے دل میں قرآن کی باتیں اتر رہی تھیں اور وہ اپنی زندگی اور اعمال پر غور کر رہا تھا۔ سردار نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہر لفظ اور ہر آیت ہماری ذات اور کردار کی عکاسی کر رہی ہے اور یہ حقیقت بے مثال ہے۔ ساتھی خاموشی سے سن رہے تھے اور ہر ایک کے دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ قرآن کی باتیں ان کی زندگی سے براہ راست مطابقت رکھتی ہیں۔ سردار نے کہا کہ دیکھو، یہ آیت ہماری عادات اور کردار کی عکاسی کر رہی ہے، ہر لفظ ہمارے اعمال کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ رات کے سناٹے میں ہر ساتھی قرآن کی تعلیمات پر غور کر رہا تھا اور ہر دل میں ایک نیا شعور ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ساتھیوں کے چہروں پر حیرت اور غور کے آثار نمایاں تھے، ہر لفظ ان کے دلوں میں گہرائی سے اتر رہا تھا۔ سردار اور اس کے ساتھیوں نے نقشے پر غور کیا تاکہ قرآن میں بیان شدہ لوگوں کی پہچان
اور ان کے مقامات کو سمجھ سکیں۔ سردار خاموشی سے غور کر رہا تھا اور اس کے ساتھی ہر لفظ کو اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے، جیسے ہر آیت ان سے بات کر رہی ہوتا۔ رات کے سناٹے میں ہر ساتھی قرآن کی تعلیمات پر غور کر رہا تھا اور ہر دل میں ایک نیا شعور ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ سردار نے کہا کہ قرآن میں بیان شدہ ہر خصوصیت ہمارے اعمال اور کردار کی عکاسی کرتی ہے اور ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ ساتھی خاموشی سے قرآن سنتے رہے اور ہر ایک دل میں یہ سمجھ پیدا ہو رہی تھی کہ اللہ کی کتاب ہمارے اعمال کی رہنمائی کر رہی ہے۔ سردار نے کہا کہ ہر لفظ ہمارے اعمال اور کردار کی عکاسی کرتا ہے اور یہ حقیقت ہمیں اپنی زندگی بدلنے کی رہنمائی دیتی ہے۔ رات کے سناٹے میں ہر ساتھی قرآن کی باتوں پر غور کر رہا تھا اور دل میں ایک نیا شعور ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ساتھیوں کے چہروں پر غور اور حیرت کے آثار نمایاں تھے، ہر لفظ ان کے دلوں میں گہرائی سے اتر رہا تھا۔ سردار اور اس کے ساتھیوں نے نقشے پر غور کیا تاکہ قرآن میں بیان شدہ لوگوں کی شناخت اور ان کے مقامات کو سمجھ سکیں۔ سردار خاموشی سے غور کر رہا تھا اور اس کے ساتھی ہر لفظ کو اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے، جیسے ہر آیت ان سے بات کر رہی ہو۔ رات کے سناٹے میں ہر ساتھی قرآن کی تعلیمات پر غور کر رہا تھا اور دل میں ایک نیا شعور ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ سردار نے کہا کہ ہر آیت ہماری زندگی اور اعمال کی رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں اپنی ذات پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سردار اور اس کے ساتھی آگ کے گرد بیٹھے قرآن کی تعلیمات پر غور کر رہے تھے اور ہر دل میں ایک نئی روشنی اور شوذر ابھرا محسوس ہو رہا تھا۔ سردار نے قرآن کے صفحات غور سے پلٹے اور ہر ساتھی ہر لفظ کی گہرائی میں ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ صبح کے سنہری روشنی میں سردار اور اس کے ساتھی قرآن کی تعلیمات پر غور کر رہے تھے اور دل میں نئی بصیرت پیدا ہو رہی تھی۔ ساتھی خاموشی سے غور کر رہے تھے اور ہر ایک دل میں قرآن کی باتوں کی روشنی محسوس کر رہا تھا۔ سردار نے کہا کہ قرآن میں بیان شدہ صفات ہمارے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں میں بالکل ظاہر ہوتی ہیں۔ سردار اور ساتھی ہر آیت پر غور کر رہے تھے اور دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ قرآن ہماری زندگی کی رہنمائی کر رہا ہے۔ سردار اور ساتھی صبح کے وقت صحرا میں چلتے ہوئے قرآن کی باتوں پر غور کر رہے تھے اور ہر قدم پر شعور بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ ساتھی قرآن کے صفحات غور سے دیکھ رہے تھے اور ہر لفظ دل میں اتر کر ان کے شعور کو جگا رہا تھا۔ سردار اور ساتھی حق کے گرد بیٹھے قرآن کی آیات پر غور کر رہے تھے اور دل میں ہر آیت کی گہرائی محسوس ہو رہی تھی۔ سردار نے کہا کہ قرآن کی ہر آیت ہمارے اعمال اور کردار کی عکاسی کرتی ہے اور ہمیں زندگی میں درست راستہ دکھاتی ہے۔ سردار اور ساتھی صبح کے وقت چلتے ہوئے قرآن کی آیات پر غور کر رہے تھے اور ہر قدم پر دل میں نئی بصیرت ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھی خاموشی سے غور کر رہے تھے اور ہر ایک دل میں قرآن کی روشنی اور معنی محسوس کر رہا تھا۔ سردار اور ساتھی صحرا میں چلتے ہوئے قرآن کی تعلیمات پر غور کر رہے تھے اور ہر دل میں ایک نئی بصیرت ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ سردار نے کہا کہ ہر لفظ ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اپنی ذات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لمحے سردار کے الفاظ نے ساتھیوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا اور سب کو احساس ہوا کہ قرآن صرف پڑھنے نہیں بلکہ جینے کی کتاب ہے۔ سردار نے مضبوط لہجے میں کہا کہ جو شخص قرآن میں خود کو تلاش نہیں کرتا وہ اپنی حقیقت سے بھی ناواقف رہتا ہے۔ سردار کی بات سن کر ساتھیوں پر خاموشی طاری ہو گئی اور ہر شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے لگا۔ ایک ساتھی نے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ قرآن کی باتیں اس کی اپنی زندگی پر کتنی گہری طرح صادق آ رہی ہیں۔ اس منظر میں ہر ساتھی اپنے دل کے اندر ایک سوال لے کر چل رہا تھا کہ قرآن میں بیان کردہ لوگ کیا واقعی ہم ہی تو نہیں ہیں؟ The Sardar was watching his companions walking away, and the certainty in his heart was strengthening that the Quran has come to change hearts. سردار تنہا صحرا کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ قرآن انسان کو اس کی اصل پہچان دکھانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس لمحے قرآن خاموشی سے رکھا تھا مگر اس کی آیات دلوں میں سوال، جواب اور تبدیلی کی آگ جلا چکی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ساتھی دوبارہ جمع ہونے لگے کیونکہ ہر دل میں یہ احساس جاگ چکا تھا کہ یہ بات ادھوری نہیں رہ سکتی۔ جب سب دوبارہ جمع ہوئے تو فضا میں ایک سنجیدہ سوال معلق تھا کہ قرآن ہمیں کس صف میں کھڑا کرتا ہے؟ سردار نے کہا کہ ہر آیت ہمارے کردار اور اعمال کی عکاسی کرتی ہے اور ہم کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ The companions were silently sitting, contemplating the words of the Quran, and a new consciousness seemed to be emerging in every heart.
सरदार ने गौर से देखा कि हर साथी के चेहरे पर कुरान के असरात साफ दिखाई दे रहे थे। दिल में नई रोशनी और शौर उभरता महसूस हो रहा था। साथी अपने अपने अंदाज में कुरान की बातों पर गौर कर रहे थे। हर कदम के साथ दिल में नई बसीरत और सोच पैदा हो रही थी। साथी ने कुरान के सफ़हात पर उंगली रखकर आयतों को महसूस किया और दिल में ये सोच पैदा हुई कि ये हमारी अपनी जिंदगी की तस्वीर है। सूरज के तलू होते ही सबको ये एहसास होने लगा कि कुरान सिर्फ माजी की किताब नहीं बल्कि हर दौर की जिंदा रहनुमाई है। सूरज के तलू होते ही सबको ये एहसास होने लगा कि कुरान सिर्फ माजी की किताब नहीं बल्कि हर दौर की जिंदा रहनुमाई है। सरदार की बात सुनकर साथियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी में ये मान लिया कि अब खुद को बदलना नागजीर हो चुका है। इस लम्हे सबके दिलों में एक ही इज़्म पैदा हुआ कि कुरान की बातों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। सरदार ने कुरान पर हाथ रखकर कहा कि जो शख्स इस किताब को अपना आईना बना ले वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। सरदार की बात सुनकर साथियों के दिलों में यकीन पैदा हो गया कि कुरान की पैरवी ही असल कामयाबी और नजात का रास्ता है। सरदार की बात सुनकर साथियों के दिलों में यकीन पैदा हो गया कि कुरान की पैरवी ही असल कामयाबी और नजात का रास्ता है। काफिला आहिस्ता आहिस्ता सहरा में ढगे बढ़ रहा था और हर कदम के साथ कुरान की रहनुमाई दिलों में मजबूत होती जा रही थी। ये रास्ता सिर्फ सहरा का नहीं था बल्कि एक फिक्री सफर था जिसमें कुरान दिलों को मंजिल की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में साथी आहिस्ता आवाज में बात कर रहे थे कि कुरान की रहनुमाई ने उनके फैसलों और सोच की सिमत कैसे बदल दी है। काफिले ने एक छोटे चश्मे के करीब रुककर आराम किया और हर साथी दिल ही दिल में कुरान की रहनुमाई पर गौर कर रहा था। सरदार ने रुककर देखा कि हर साथी में कुरान के असरात नुमायां हो रहे हैं और दिलों में रोशनी बढ़ रही है। साथी पानी पीते हुए खामोशी से सोच रहे थे कि कुरान ने उनके दिलों की हालत और आमाल की अक्कासी किस हद तक की है। सरदार ने कहा कि कुरान की तालीमात को समझना ही काफी नहीं, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना भी जरूरी है। साथियों ने सर हिलाकर इत्तेफाक जाहिर किया और दिलों में ये अज़म पैदा हुआ कि कुरान को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अमल करेंगे। साथी अपनी सवारियों के पास गए और दिल में ये सोचकर तैयार हुए कि कुरान के सबक अब उनके हर कदम का हिस्सा होंगे। सरदार ने अपने ऊंट पर सवार होते हुए कहा कि कुरान के असरात को अपनी जिंदगी में महसूस करना ही असल कामयाबी है। काफिला सहरा में आगे बढ़ रहा था और हर साथी के दिल में कुरान की रहनुमाई से नई रोशनी उभरती जा रही थी। साथी खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दिल में ये यकीन जाग रहा था कि कुरान वाकई उनके रहनुमा है। काफिला खामोशी से आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ कुरान के असरात साथियों के दिलों में मजबूत हो रहे थे। सरदार ने आगे देखते हुए कहा कि कुरान हमें न सिर्फ रास्ता दिखाता है बल्कि हर कदम पर हमें अपनी हकीकत का एहसास दिलाता है। काफिला खामोशी से आगे बढ़ रहा था और हर दिल में कुरान के असरात महसूस किए जा रहे थे। साथी ने अपने कपड़े दुरुस्त करते हुए दिल में सोचा कि कुरान वाकई हर अमल और सोच की रहनुमाई करता है। सरदार आगे बढ़ रहा था और साथी उसके पीछे चलते हुए कुरान की रहनुमाई को महसूस कर रहे थे। साथी ने कुरान के सफ़हात को देखा और दिल में सोचा कि ये किताब हमारी जिंदगी की हर तस्वीर बयान करती है। काफिले ने एक मुख्तसर आराम के लिए रुककर दिल ही दिल में सोचा कि कुरान की रहनुमाई हर कदम के साथ वाज़े होती जा रही है। सरदार ने कहा कि कुरान की तालीमात को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, हमें इन्हें अपनी जिंदगी में महसूस और अमल करना है। साथी दोबारा अपनी सवारियों पर सवार हुए। हर एक के दिल में कुरान की रहनुमाई की रोशनी जाग रही थी। सरदार आगे बढ़ा और साथी उसके पीछे चल पड़े, दिल में कुरान की रहनुमाई को महसूस करते हुए। साथी ने अफक की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा कि कुरान की रहनुमाई हर मुश्किल लम्हे में रोशनी फराहम करती है। काफिला धीरे धीरे सहरा में आगे बढ़ रहा था और हर साथी के दिल में कुरान की रहनुमाई मजबूत हो रही थी। सरदार ने साथियों की तरफ देखा और दिल में ये इत्मीनान महसूस किया कि कुरान की रहनुमाई उनके अंदर उतर चुकी है। काफिला दूर के टेलों की तरफ बढ़ रहा था और हर साथी के दिल में कुरान की रोशनी बढ़ती जा रही थी। साथी ने कुरान को सीने से लगाया और दिल में सोचा कि ये किताब हमारी रहनुमाई का सबसे मजबूत जरिया है।
قافلہ ایک چھوٹے ٹیلے کے قریب پہنچا اور سب کے دل میں یہ یقین جاگ گیا کہ قرآن کا سبق ہر قدم کے ساتھ واضح ہو رہا ہے۔ سردار نے آفق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن ہمیں ہر لمحے اپنے راستے کی پہچان کراتا ہے۔ ساتھی ایک لائن میں چل رہے تھے اور ہر قدم کے ساتھ قرآن کی تعلیمات ان کے دلوں میں مضبوط ہوتی جا رہی تھیں۔ ساتھی نے قرآن کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے دل میں محسوس کیا کہ یہ کتاب ہمارے ہر عمل کی رہنمائی کرتی ہے۔ قافلہ صحرا میں آگے بڑھ رہا تھا اور ہر ساتھی کے دل میں قرآن کی رہنمائی کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ سردار نے ہاتھ اٹھا کر ساتھیوں کی رہنمائی کی اور دل میں یہ سوچا کہ قرآن کی روشنی ہر قدم پر ساتھ ہے۔ ساتھی اپنے اونٹوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ قرآن واقعی زندگی کی ہر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ساتھی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ قرآن کی رہنمائی ہر مشکل لمحے میں روشنی ہے۔ قافلہ ایک دور دراز چشمے کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر ساتھی کے دل میں قرآن کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ سردار نے چشمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن ہمیں ہر قدم پر درست راستہ دکھاتا ہے۔ ساتھی چشمے کے قریب رک کر آرام کر رہے تھے اور دل ہی دل میں قرآن کی رہنمائی پر غور کر رہے تھے۔ ساتھی پانی پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ قرآن کی رہنمائی اس کی ہر سوچ اور عمل کو کیسے متاثر کر رہی ہے۔ ساتھی دوبارہ اپنی سواریوں کے پاس گئے اور دل میں یہ سوچا کہ قرآن کے سبق ہر قدم میں ان کے ساتھ ہیں آج۔ سردار نے اپنے اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے کہا کہ قرآن کے اثرات کو محسوس کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ قافلہ دھیرے دھیرے صحرا میں آگے بڑھ رہا تھا اور ہر ساتھی کے دل میں قرآن کی روشنی جاگ رہی تھی۔ ساتھی نے افق کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ قرآن واقعی ہر لمحے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا اور ہر ساتھی کے دل میں قرآن کی روشنی اور رہنمائی مضبوط ہو رہی تھی۔ سردار نے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور دل میں یہ اطمینان محسوس کیا کہ قرآن کی روشنی ان کے اندر اتر چکی ہے۔ قافلہ خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ قرآن کی رہنمائی ساتھیوں کے دلوں میں مضبوط ہو رہی تھی۔ ساتھی نے قرآن کے الفاظ کو پڑھا اور دل میں محسوس کیا کہ یہ کتاب ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ساتھی دھیرے دھیرے صحرا میں آگے بڑھ رہے تھے اور دل میں قرآن کی رہنمائی کی روشنی محسوس کر رہے تھے۔ سردار نے کہا کہ قرآن کی تعلیمات کو دل میں بٹھانا اور عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ساتھی اپنے اونٹوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ قرآن واقعی ہر قدم پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ساتھی نے سینے پر ہاتھ رکھا اور دل میں یہ سوچا کہ قرآن انسان کو خود اس کی پہچان کرواتا ہے۔ شام کے سائے پھیلنے لگے اور قافلے نے رک کر یہ محسوس کیا کہ قرآن دن اور رات دونوں میں رہنمائی دیتا ہے۔ سردار نے خاموش لہجے میں کہا کہ قرآن انسان کو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ رات کی خاموشی میں سب نے محسوس کیا کہ قرآن صرف الفاظ نہیں بلکہ دلوں کا سکون ہے۔ ساتھی نے ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا کہ قرآن انسان کو زمین سے آسمان تک جوڑ دیتا ہے۔ خاموش رات میں ہر دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ قرآن انسان کو خود اس کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ فجر کی ہلکی روشنی نمودار ہوئی اور دلوں میں یہ احساس جاگا کہ قرآن ہر نئے دن کے ساتھ نئی سمجھ عطا کرتا ہے۔ نئے دن کی تیاری کے ساتھ سب نے محسوس کیا کہ قرآن ہر صبح انسان کو نیا حوصلہ اور نئی سمت دیتا ہے۔ سردار نے نئے دن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ قرآن انسان کو ہر مرحلے پر مضبوط اور باوقار بناتا ہے۔ سورج نکلتے ہی قافلہ روانہ ہوا اور دلوں میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ قرآن ہر سفر کا اصل رہنما ہے۔ ساتھی نے قرآن کو ہاتھ میں تھام کر دیکھا اور دل میں یہ یقین محسوس کیا کہ یہ کتاب ہر لمحے کی رہنمائی کرتی ہے۔ قافلہ ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر ساتھی کے دل میں قرآن کی روشنی جاگ رہی تھی۔ سردار نے افق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ قرآن کی رہنمائی ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے۔ قافلہ صحرا میں غائب ہو گیا اور دلوں میں یہ یقین مضبوط ہوا کہ قرآن کی روشنی ہر سفر اور ہر لمحے میں ہمارے ساتھ ہے۔